صدیق اکبر نے رسول اللہ کی اتباع میں ایک ایک چیز قبول کی ہے، ایک ایک تکلیف قبول کی ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر نے پہلی بار قرآن کریم کو بلند آواز میں مکہ میں پڑھنا شروع کیا تو مکہ کے لوگ ان پر جھپٹ پڑے، ان کو بالوں سے کھینچا، اتنا کھینچا کہ اگر کنگھی کرنے کے لیے یوں بالوں میں کنگھی ڈالی جاتی تھی نا تو بال اکھڑ کے آ جایا کرتے تھے۔ اس موقع پہ ان کی والدہ ام جمیل نے دیکھا، ام الخیر نے دیکھا، ان کی والدہ کا نام زینب ام الخیر ہے، تو کہا بیٹا دودھ پی لو۔ کہا امی اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے آقا کا معلوم کر کے مجھے بتاؤ وہ خیر سے ہے۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی، حالانکہ کھا جا سکتا تھا، اس کے ساتھ دوستی لگائی ہے جس کی وجہ سے طرح یہ حال ہوا ہے، یوں نہیں کہا۔ تو ماں ہے نا، ماں نے کسی حوالے سے زید بن ارقم کی اماں سے رابطہ کر کے بڑے چھپ کے سے، یہ ابتدائی زندگی کی بات ہے، حضور پاک تک پہنچے، کہا امی مجھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ وہاں گئے نا، اس کے بعد ابو بکر نے حضور کی زیارت کی کہ اب میرے لیے ہر تکلیف ایسے ہے جیسے ہو ہی نہ، اس نے یوں قربانیاں دی۔ اب قیامت کے دن میں سب سے پہلے جس بندے نے حساب دینا ہے وہ ابو بکر ہے، اور رب کا جلال جمال میں بدلنا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سوا نظر پہ سورج ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی بدولت جتنے گناہ اتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں پر، کوئی گھٹنوں پر، کوئی رانوں پر، کوئی ناف پر، کوئی سینے تک، جتنا گناہ اتنے پسینے میں، اور کسی کا سر سے اوپر بھی ہوگا۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام اللہ کو اللہ حساب شروع کر دے تو کون ہے اے نبی جو مجھے حساب دے؟ تو حضور ابو بکر کو پیش کریں گے، کہا اس نے دنیا میں تیرے ساتھ حساب نہیں کیا، آج میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو یہ ابو بکر ہے، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ وہ ابو لہب ہے، وہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے صرف منہ کی باتیں کی تھی، جی مجھے خوشی ہے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے پہ، عمل نہیں کیا تھا۔ ابو بکر نے خوشی کو اپنے کردار میں لا کر دکھایا، اپنے مال میں لا کر دکھایا، جان مال وقت دے کر دکھایا۔